میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہی سیدت و آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے۔ من ذا الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعہ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔
اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کا، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو۔ تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لیں گے، وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں۔ یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً توحید کی جڑ کاٹ کفر اور شرک کی شکل اختیار کر دی، اس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت کے ساتھ شفاعت کا انکار۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور بات واضح کروں گا، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو زور ہے عمل۔ میں اس وقت صرف 3 آیتیں سورہ نجم کی پڑھوں گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر صرف وہ جس کے لیے اس نے خود محنت کی، ہاں اس کی محنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا، دکھا دی جائے گی۔ جیسے کہ فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے انسان کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا، وہ تو انسان کے عمل پر ہے، محنت پر ہے، مشقت پر ہے، جد و جہد پر ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، یہ تو ہے قرآن مجید کی جو مین تعلیم آپ کہیں گے، 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید میں بھی یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی نیکی کی توفیق بھی انسان کو از خود حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی توفیق بھی۔ معلوم ہوا کہ اس میں لیس للانسان الا ما سعى، وہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول موضوع ہے، اصل وہی ہے، جڑ وہی ہے، بنیاد وہی ہے، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے اندر یہ ارادہ کا پیدا ہونا، تمہارے اندر اس جذبے کا ابھرنا، تمہارے اندر خیر کا داعیہ بیدار ہونا، تمہارے اندر اچھے جذبات کا نشو و نما پانا، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے۔ نمبر 2، حضور کی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی شخص جنت میں محض اپنے عمل پر نہیں جا سکے گا۔ اور یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا میری زبان سے، کہ بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا کسی صحابی نے، جو حضور سے پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ کوئی انسان جنت میں محض اپنے بل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ دے، اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے، میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ اب ان 2 انتہاؤں کو آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں اسی کے حوالے سے شفاعت کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ قرآن مجید ایک طرف تو ان آیات کو آپ دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، ایبسولوٹ کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی شفاعت قیامت میں نہیں، قرآن مجید میں آیا۔ چنانچہ کفار و مشرکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ ان کا جو تصور تھا شفاعت باطلہ کا تھا، اس کی نفی تو کی گئی ہے ہر جگہ پر۔ اب میں یہاں مسلمانوں سے جو بات کہی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ میں نے ہی عام کیے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ بھی ایک تھی اور ابھی تک موجود ہے ان ایگزائل، جیسے کہیں کا کوئی بادشاہ ہو اور وہ کہیں جلا وطن ہوا ہو، لیکن موجود تو ہے سابقہ امت مسلمہ یہود۔ اور بعض اعتبارات سے آپ اپنے آپ سے اگر تقابل کریں گے تو ان کا پلڑا بہت بھاری ملے گا۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ہم ہی تو نہیں امت مسلمہ، اگلے زمانے میں کوئی اور امت بھی تھی اور وہ بھی موجود ہے آج تک۔ بنی اسرائیل 2000 برس عمر ہوئی اس امت کی، اس لیے کہ بحیثیت امت بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو رہی ہے امت محمد، اور 1400 قبل مسیح سے شروع ہوئی تھی سابقہ امت مسلمہ، امت موسیٰ بنی اسرائیل، پورے 2000۔ اور مزید یہ، ویسے یہ کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے تمام کتب سابقہ پر حاوی ہے، زیادہ بھاری ہے، مہیمنن علیہ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو ہم 4 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، جن میں سے 3 وہ ہیں جو سابقہ امت کو دی، تورات، زبور، انجیل۔ نمبر 3، 1400 برس، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے میں نوٹ کرایا کرتا ہوں کہ 1400 برس آج ہماری عمر ہوئی ہے امت مسلمہ کی، 1400 برس، 15ویں صدی شروع ہوئی ہے ہجری، 17واں سال ہے۔ 1400 برس اس امت کے اس حال میں گزرے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود، a continuous chain of انبیاء، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ کوئی اور نبی ہو گیا، اس کے بعد میں جانشین نبی، اور شروع بھی 2 سے ہوئے اور اختتام بھی 2 پر ہوا۔ This chain, long chain of prophets, starting with 2، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ending again with 2، یحییٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی، اور درمیان میں یوں سمجھ لیجئے 2 کھوٹے ادھر اور 2 کھوٹے ادھر، بلکہ ایک کھوٹا، ہاں 2 کھوٹے ادھر 2 کھوٹے ادھر، اور پھر ان کے درمیان وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا، یوں سمجھیے لمبی فرد قرارداد جرم، فرد جرم، دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی دوسری جان کے کام نہیں آ سکتی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، 6 رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2، پھر وہی 4 چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی، شروع بھی وہی، درمیان کی 2 چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم ہو اپنا عمل ہوگا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت اس آیت الکرسی سے 1 آیت پہلے اور آیت الکرسی سے 2 آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہو، نہ کوئی دوستی کا کام، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر دیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ 2 پہلو ذہن میں ہمیشہ رہے،
ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے، اسی کے لیے شکر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اور دوسرا یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری ہو، کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے۔ ہاں اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پرجلال پر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کانپ جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کانپ جائے گا، انبیاء کانپیں گے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں الا سوائے اس کی اجازت۔ معلومہ اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعہ، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عنہ الا، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ الا گنوا رہا ہوں میں آپ، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ زخرف میں فرمایا ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت، وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح نہیں۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کرتی ہے، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری، یہاں شرطیں دو طرف۔ من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دے، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں۔ خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے ان معاملات میں۔ ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل، وہ تو پھر چونکہ ایک فشت اول چونی حد میں مار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر، آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے نہ اس کے مال پر نہ اس کی جان پر نہ اس کی عزت پر حرمت پر، کچھ بھی نہیں محفوظ۔ لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ تھے، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے،
اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے. تو نیکی اپنی جگہ پر ہے، اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ. یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں. بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں. توازن ہی تو اصل شے ہے. خوارج سرے سے منکر ہے کوئی شفاعت، کسی طرح کی شفاعت نہیں. لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتدلہ کا. کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے. عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا. اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. جس کا ارادہ ہو وہ رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو وہ رات کو جا کے کہیں نقب لگائے کرے. اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہوئی. پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر دھڑام سے زمین پر آ جائے. جیسے جبر و قدر کا مسئلہ، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کیا، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے. آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے. یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہے، اختیار دیا. ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت. یہ عقل ہے. لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہے، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کرتے ہیں. یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی. اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے کہیں، وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئے. نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے. یہ نقل، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ. یہ تو منقول ہوا. پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ گیا. نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے. اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے. حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ تبع تابعین تک. تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں. تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے، یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا. چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے. علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں. تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع کیا. وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں. وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اہل سنت اب درمیان میں ہے. اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی. اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید. شرطیں یہ ہیں، شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں. اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہیں. یہ اب کیا ہے اس کو سمجھئے. ایک شفاعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جہلا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کہہ کر اکتفا کر رہا ہوں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل ہے. چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں تو جاہل، دین سے بھی جاہل ہے. دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے،
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہیں۔ ان جہلا میں سب سے زیادہ تو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ۔ تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے۔ جب کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے۔ عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں گے۔ اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ دو چیزیں ہیں جو قرآن جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا۔ وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا، سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا، آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی ہے، وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہے، وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا۔ اسی کو سورہ مدثر، میں نے صرف یہ دو صورتیں جو ایک جوڑے کی ہیں انہی کے حوالے اس وقت دے رہا ہوں۔ ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فاذا نقر فی الناقور فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر، بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ اب اس کی تفاصیل آتی ہیں، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا، اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی، یہ ججمنٹ کا ہے نا، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان فوج در فوج کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی۔ اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجئے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے، آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم، آپ تمام انسانوں کے آپ والد ہیں، ابو الانسان، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں۔ اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں۔ حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فیقولون، اب وہ لوگ کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف، کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہے۔ لہذا آپ ہمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک الا ترى، آپ دیکھ نہیں رہے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری، آپ دیکھ نہیں رہے، ما نحن فیہ الا ترى ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں۔ فانطلقوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا، فآتی تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، فاقع ساجدا لربی، پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے، وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب وہ جو تصورات، وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور نقشہ ہے۔ حدیث میں شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے۔ فانطلقوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا، فآتی تحت عرش خداوندی کے بالکل نیچے پہنچ جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم يفتح الله علی ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيء لم يفتح لأحد قبلی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے۔ میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ، ذرا مختلف الفاظ میں، مجھے یاد آ گئے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک کمبینیشن
عجیب تھا ان کی شخصیت میں، ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔ اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھیں۔ تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منٹگومری میں یہ واقعہ بیان کیا، تو آیا کہ اس روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا۔ وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے۔ آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے۔ جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا۔ اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پروازی نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر۔ آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا۔ بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن۔ ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا نا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے۔ آپ آدمی کو کیا پتا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اقبال ہی نہیں سمجھا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبت ہے۔ جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے، اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا کہ جو مضمر ہے۔ تو انکشاف اس عظمت قرآن کا، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی وسعت علم، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی ہے، اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی بیان کروں وہ آج نہیں کروں، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے۔ حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی دور۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس وقت مجھے عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں اس حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے، ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا۔ اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ، الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ۔ اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے۔ الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی، محامد، وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کہ جن پر حمد کی جائے، قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں، وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے۔ فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا۔ اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا، بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا مقام۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی، کوئی شک ہے ہی نہیں تیرے عدل پر۔ اب اس کے بعد سوال ہے، یہ حمد کرنے کے بعد سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نصیبی ہے ان کی جنہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا اور یہ دعا یاد کی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک
नासियती बियदिक माज़िन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा क़ज़ाउक। ये सारी हम्द तहमीद है, ये सारी तवाज़ो, ये आजिज़ी, ये इनके सारी तमहीद है किस बात? अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे हर उस नाम के हवाले से जो तेरा है, जो तेरे अस्मा है, मैं उन्हीं के हवाले से पुकार सकता हूँ। कुरान मजीद में आया कि नहीं? लहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह को जब भी पुकारना हो अल्लाह के नामों के हवाले से पुकार। अल्लाह तेरा जो भी नाम है मैं उसका वास्ता देकर तुझसे सवाल करता। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ्सक, जिससे तूने अपने आप को मौसूम किया, खुद अपने लिए वो नाम इख्तियार किया। और अनज़लतहु फी किताबिका, या वो नाम तूने अपनी किसी किताब में नाज़िल फरमाया। और अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या वो नाम जो तूने अपने बंदों में से किसी को कभी सिखाया। अब इस्तअसरत बिही फी मकनूनिल इल्म इंदक, और अल्लाह वो नाम भी जो तूने अभी अपने पास खजाना गैब के अंदर रखे हुए हैं, मैं उसका भी वास्ता, यानी तेरे वो नाम भी हैं जो तूने किसी को अभी तक नहीं बताया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ है। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ्सक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ इस्तअसरता बिही, जिसे तूने महबूब बनाकर अपने पास ही छुपा कर रखा, तेरा वो नाम भी है। अब इस्तअसरता बिही फी मकनूनिल गैब इंदक, गैब का जो छुपा हुआ खजाना है जो खास तेरे पास है, और तूने वो नाम अभी अपने ही पास उसी खजाने में रखा हुआ छुपाकर, मैं उसका भी वास्ता देता हूं। अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, मांगा क्या है? दौलत नहीं मांगी, औलाद नहीं मांगी, क्या मांगा? अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, इस कुरान को मेरे दिल की बहार, व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना, व जला हुज़्नी, मेरे गम और रंज का मदावा बनाना, व ज़हाब हम्मी व गम्मी, और मेरे हुमूम और तफक्कुरात का मदावा बनाना। इस कुरान, ये दुआ मुझे क्यों याद आ गई? अब इस्तअसरता बिही फी मकनूनिल गैब इंदक, अल्लाह तेरे वो नाम भी जो तूने अभी अपने पास छुपा कर रखे हुए हैं खजाना गैब में, मैं उनका भी वास्ता दे रहा हूं। हुजूर फरमाते उस रोज वो खजाना गैब भी मुझ पर खोल दिया जाए। फरमाया सुम्मा यफ्तहुल्लाहु अलैहि व युल्हिमुनी, फिर अल्लाह खोल देगा मुझ पर और इल्हाम फरमा देगा मुझे, मिन महामिदिही व हुस्नि सनाए अलैहि शैयन लम यफ्तहु लिअहदिन, वो तमाम खजाने जो अल्लाह ने मुझसे पहले किसी पर नहीं खोले होंगे, वो उस वक्त मुझ पर खोल दिए जाएंगे। सुम्मा युकाल या मोहम्मद, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कहा जाएगा, पुकारा जाएगा। अब जरा ये भी नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि अल्लाह कहेगा, युकाल। गर हिफ्ज़ मरातिब न कुनी जिंदगी, मरातिब का लिहाज अगर न हो, इब्ने अरबी का वो शेर जो मेरे बाद दुरूस में आया होगा, अब ये चीजें फिर आ रही है, बहरहाल वही आएंगी, बार बार आएंगी। अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, रब रब ही है चाहे कितना ही नीचे आ जाए, चाहे समाए दुनिया पर आ जाए, पहले आसमान पर आता है कि नहीं आता? हदीस में है कि नहीं? हर रात के पिछले घड़ियों में, जिन्हें आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, ये 2, 3, 4 ये सबसे छोटे हैं ना, इनसे 1, 2, 3, 4, 12 के बाद 1 पे आ गए ना एकदम, स्मॉल आवर्स ऑफ द, ये जो शुरू की सुबह के ऑफ द मॉर्निंग, इनमें अल्लाह नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर आ जाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह शबे मेराज में 7वें आसमान पर पहुंच गए, लेकिन मोहम्मद मोहम्मद है, अल्लाह अल्लाह है। अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल, रब रब ही है चाहे कितना ही नीचे आ जाए, कितना ही नुज़ूल कर, वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, बंदा बंदा ही रहेगा चाहे कितना ही तरक्की कर ले और कितनी ही ऊंचे मकाम पर पहुंचे। वो हिफ्ज़ मरातिब यहाँ पर नोट कीजिए। कहा जाएगा सुम्मा युकाल, फिर कहा जाएगा, कोई कहने वाला कहेगा, कोई पुकारेगा, जैसे दरबारों के अंदर होते हैं वो ऐलान करने वाले कुछ और होते हैं। सुम्मा युकाल या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता शफा तुशफ़ा, उस वक्त मुझसे कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, सजदे में पड़े हुए, ये सारी हम तो सर तो सजदे में कर रहे हैं, इरफा रासक, अपना सर उठाओ, सल और मांगो तो तुम्हें अता किया जाएगा, वशफा करो जो सिफारिश करनी है, तशफा तुशफ़ा तुम्हारी सिफात कबूल की जाए, फरफा रासी फाकूल, उसके बाद मैं अपना सर उठाऊंगा और कहूंगा। यहां तक का पूरा नक्शा मैंने आपके सामने बयान कर दिया हदीस के अल्फाज में। अब ये शफाअतें 2 होंगी, जिसे शफाअत कुबरा कहा गया वो क्या होगी, जिसको कहा गया है हमारे यहाँ, वो शफाअत कुबरा क्या होगी? अल्लाह ताला की तरफ से वो जो ताखीर हो रही थी हिसाब किताब की, वो खत्म हो जाए, हिसाब शुरू हो जाए, ये है शफाअत कुबरा।
اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی، پروردگار مجھے اپنی امت کی۔ فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو، من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد ہے۔ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب۔ 70,000 جو ہے امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کتاب۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے۔ یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے۔ اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس پہ کوئی حرج نہیں، قطع کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا، یہ قطع کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہے۔ محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے، یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرے۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہے معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل اللہ بات ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ حدیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے، از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو۔ اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے، ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجیے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے 3 ہیں، لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سپردم بے تو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم،
تو دو چیزیں ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور یہ وہ ہے جن کے معتزلہ بھی قائل ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان دو کے وہ بھی قائل ہیں، اہل سنت تو قائل ہیں ہی۔ تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے منکر ہے اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی۔ اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ پھر کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان یہ بھی سفارش کریں۔ یہ سفارش کون سی ہوئی؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا۔ نہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پر مجبور ہوتے تھے، اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور نہیں، معاذ اللہ۔ یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے مزید۔ پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کریں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے، حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت، احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کر سکوں، اجازت نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت نہیں۔ احادیث صریحہ، جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شرک میں مبتلا، ان کے لیے شفاعت کوئی نہیں، نفی اس کو ذہن میں رکھیے مطلقاً، احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں۔ نمبر دو، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں۔ منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہیں قرآن مجید کی روح سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں۔ قرآن مجید میں دو آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں، اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوں گی ازبر ہوں۔ سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ۔ اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں، اللہ ان کو معاف نہیں۔ بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا، یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا، کہ نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ۔ اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص سے قلب سے۔ من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے صرف شرط، خلوص سے قلب، غیر مشروط نہیں ہے وہاں۔ اب خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مظاہر کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروع۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے، ایک دعا تو جو مانگو۔
فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے، یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعةً یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا، لیکن آگے شرط آ رہی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک۔ اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے؟ یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے؟